قرآن مجید لوہار کاری اور فلزی اوزار بنانے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو نیک اعمال انجام دینے پر ابھارتی ہے؟ اور کیا جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ فراخ و کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور تم سب کے سب اچھے اچھے کام کرو۔ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو میں یقیناً دیکھ رہا ہوں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اس آیت میں جو نکات پوشیدہ ہیں آئیے ان کو بھی سن لیتے ہیں۔ سابغات جمع ہے سابق کی، جس کا معنی ہے کامل اور فراخ ذرا۔ سرد کا معنی ہے بننا۔ وقدر فی السرد یعنی ذرا کی کڑیوں کو جوڑنے میں انداز کا خیال رکھو۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، صنعت کا منتظم نیک لوگوں کو ہونا چاہیے اور عوام کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ والوں کی بنائی ہوئی چیزیں کامل ہونی چاہیے۔ نمبر 3، صنعت میں دقت کرنی چاہیے اور کیفیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، نظامی اور دفاعی صنعتیں نیک اعمال کے لیے ہونی چاہیے، ملک بڑھانے اور ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں۔ نمبر 5، لوہار کاری اور فلزی اوزار بنانے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ نمبر 6، اللہ کے علم پر ایمان رکھنا نیک اعمال انجام دینے کی بنیاد ہے۔ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور ہوا کو سلیمان کا تابعدار بنا دیا تھا کہ اس کی صبح کی رفتار 1 مہینے کی مسافت تھی، اور اسی طرح اس کی شام کی رفتار 1 مہینہ کی مسافت تھی۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کو پگھلا کر اس کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور جنات کو ان کا تابع کر دیا تھا کہ ان میں کچھ لوگ ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کاج کرتے تھے، اور ان میں سے جس نے ہمارے حکم سے انحراف کیا اسے ہم قیامت میں جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 12 کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ غدو صبح کے وقت کی حرکت اور رواحو ظہر کے بعد کی حرکت کو کہتے ہیں، اور لفظ عین سے مراد وہ برتن ہے جس میں تانبا پگھلایا جاتا ہے۔ اللہ نے جناب سلیمان کو بھی ان کے والد جناب داؤد کی طرح خاص چیزیں عطا کی ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق جنات ذمہ دار، عاقل، انتخاب کرنے والے، طاقتور اور کوشش کرنے والی مخلوق ہیں۔ سورہ صاد میں ہم پڑھتے ہیں
جنات جناب سلیمان کے لیے معماری اور غوطہ خوری کرتے تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 37۔ جناب سلیمان کے ہواؤں پر اختیار کا مطلب انہیں بادلوں کو چلانے، کشتیوں کو چلانے اور ہواؤں کے لطیف کرنے کے لیے استفادہ کرنا ہے۔ توریت تحریف شدہ میں جناب سلیمان کو ایک جابر بادشاہ، بت خانہ بنانے والا اور ہوا و ہوس کا پیروکار بتایا گیا ہے، جو کہ قرآن مجید کے خلاف ہے، تفسیر نمونہ توریت سے نقل کرتے ہوئے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انبیاء کو دنیا اور عالم تکوین پر ولایت حاصل ہے۔ نمبر 2، طبیعت نیچر پر قابو پانے کے لیے صرف طبیعی چیزوں کی چھان بین پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ہواؤں کی حرکت اللہ کے ارادے سے اس کے ولیوں کے اختیار میں آ جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قدرت تمام چیزوں کی بنسبت ایک جیسی ہے۔ جناب داؤد کو لوہے اور جناب سلیمان کو ہوا کا اختیار دیا۔ نمبر 4، اللہ نے جناب داؤد کو لوہا پگھلانے اور جناب سلیمان کو تانبا پگھلانے کی قدرت عطا کی تھی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تانبے کی صنعت جناب سلیمان کے زمانے میں۔ نمبر 5، انسان جنات پر قابو پا سکتا ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ نمبر 6، اللہ کے ارادے اور حکم سے جنات انسانوں کے کام انجام دینے پر مامور ہوتے ہیں۔ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ نمبر 7، انتظامیہ کے لیے قدرت اور مضبوطی کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 8، جنات صاحب اختیار ہوتے ہیں اور ممکن ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر جائیں۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ایسا کرنے پر انہیں سزا ملے گی۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید لوہار کاری اور فلزی اوزار بنانے کا حکم نیک اعمال کے لیے دیتا ہے، نہ کہ ملک بڑھانے اور ظلم و ستم کرنے کے لیے۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، انسان کو نیک اعمال انجام دینے پر ابھارتا ہے، اور جنات بھی انسانوں کی طرح صاحب اختیار مخلوق ہوتے ہیں، اور ممکن ہے وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر جائیں، اور ایسا کرنے پر اللہ انہیں سزا دے گا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔